بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ہے ایک جماعت، امت امام کا یہ مصدر ہے، امہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، امام کو، یہ مصدر ہے امت۔ پھر بعد میں اصطلاحی معنی میں لغوی معنی اس کے امام کے ہیں، بعد میں اس کا اصطلاحی معنی جماعت گروہ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ امت اس کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک ساتھ رہتے ہوں، لیکن ایک ساتھ یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا، یعنی کہ ایک ساتھ رہنے والا بنا۔ اور ایک ساتھ کب رہ سکتا ہے؟ جبکہ وہ کسی ایک کی پیروی کرنے والے، تو اس کے اندر مقتدا، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں سے مراد مقتدا، بے شک ابراہیم ہے مقتدا، قانتا للہ حنیفا۔ قانت ایک آتا لفظ قانع، ایک آتا قانت، اس دونوں فرق۔ قانع کہتے ہیں روزی کے اوپر صبر کرنا، اور قانت کہتے ہیں مطیع و فرما بردار ہونا۔ مطیع عربی کا ایک لفظ ہے، فرما بردار تو یہ الگ چیز ہے۔ یعنی کہ قانت کہتے ہیں کسی ایک ہی کی طرف لگ کر کے رہنا، اور حنیف کہتے ہیں یکسو ہو کر کے، اس کو کہتے ہیں استخلاص۔ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک اخلاص اور ایک استخلاص۔ اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، اور استخلاص کہتے ہیں اللہ کا ہو کر کے کام کرنا۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی شخص ہو اور وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہو، لیکن اس کو کوئی مشکل پریشانی آ جائے اسی کی طرف سے، مالک کی طرف سے، اور دوسرے آدمی اس کو کہنے لگے کہ بھئی تیرا مالک ہی تجھے توجہ نہیں دے رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ بھئی میں نے مالک کا کام مالک کی توجہ کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو مالک کا ہوں گا، میں تو غلام ہوں اس کا۔ اب اگر وہ مجھے نواز رہا ہے تب بھی میں اس کی فرما برداری کروں گا، اور اگر وہ مجھے اگنور کر رہا ہے، مجھے وہ ایک طرف کر رہا ہے، تب بھی میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ استخلاص اس کو کہتے ہیں، یعنی ہر حال میں، یعنی کہ بھی اس میں کوئی ہمارے ساتھ میں اچھا برتاؤ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ میں ہم برتاؤ کر رہے ہیں، تو یہ کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ میں برا برتاؤ کر رہا ہے تب وہ اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے۔ تو استخلاص اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہو کر کے کسی کا ہو کر کے اس کے لیے کام کرنا۔ تو حنیفہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر راحتیں پہنچ رہی ہیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مومن ہیں، بندے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں، امتحان ہو رہے ہیں، مثلاً آگ میں ڈال دیا گیا، یا اس کے علاوہ وہ وہاں سے اپنی بستی سے نکل کر کے آ گئے، یا اس کے علاوہ اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوٹے بچے اور جوان بیوی کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا، بھائی مشکل پریشانی تو ہے، لیکن وہ ہر حال میں جو اللہ کے ہو گئے وہ یا پھر اس کے علاوہ ان سے کہا گیا کہ جی اس بیٹے کو ذبح کرو جو بیٹا تم کو بڑھاپے میں ملا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، جتنی بھی باتیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس نے یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے وقف کر دیا۔ آدمی سوال کرتا ہے، اچھا جی یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ جب آدمی سوال کرتا ہے بھئی تو بچہ چھوٹا ہے، یہ جوان بیوی ہے، کیا حال ہوگا؟ کوئی سوال نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑا تھا تو حکم یہ ملا تھا کہ تمہیں چھوڑ کر کے آنا ہے، زبان سے کچھ بولنا بھی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ زبان کے بولنے سے تسلی ہو جاتی ہے کہ بھئی مجھے اللہ نے کہا ہے اس لیے تم یہاں رہو، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، یہ کرنا وہ کرنا۔ آدمی کسی کو ایسے ہی چھوڑ کر کے چل دے، پھر کیا دل کے اوپر خیال گزرتا ہے؟ تو وہ پورا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کیا ان کو چھوڑ دیا اور یہ چھوڑ کر کے چل دیے، یعنی مڑنے کو بھی نہیں کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنا، بس چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے چل دیا۔ بیوی پیچھے بھاگ رہی ہے، شوہر کے پیچھے بھاگے تو بچہ روئے ہو، اور بچے کی طرف آئے تو شوہر جائے، وہ بڑی عجیب کشمکش تھی، بہت عجیب کش۔ بولنے کے لیے بھی منع کرتے رہے، انہوں نے گردن سے اشارہ کیا تھا، کیونکہ بیوی نے کہا کہ اللہ کی وجہ سے کہ ہاں جی، وہ جانتی تھی کہ ان کو بہت شروع سے ہی بڑے امتحانات ہوئے۔ تو حنیف اسی کو کہا جاتا ہے، یکسو ہونا، بالکل ایک طرف ہو جانا، اسی کی طرف، ہر حال میں اس کی ماننا، وہ اگر نواز رہا ہے تو بھی ماننا، اور اگر نواز نہیں رہا ہے تو بھی اس کی ماننا۔ اسی کو کہتے ہیں استخلاص، یعنی ہو کر کے کام کرنا۔ اخلاص اللہ کے لیے کرنا، استخلاص اس کا ہو کر کے کام کرنا۔ تو حنیف کے معنی وہی۔ تو فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کا اس لیے لیا ہے کیونکہ یہود اور نصارہ
اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کے امام حضرت ابراہیم ہیں، مسلمانوں کے، یہود کے، نصارہ کے، سب کے۔ فرمانے کہ ابراہیم تو ایسے تھے، کیسے تھے؟ ان ابراہیم کان امۃ امام قانتا للہ حنیفا، اللہ کی طرف قانت تھے، حنیف تھے، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ یعنی کہ جو شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف قانت ہو جائے، یہ قانت جو ہے مطیع سے آگے کی صفت ہے، قانت کہ جو اللہ تعالیٰ کا اس طور سے قانت فرما بردار ہو جائے، تو اس سے یہ بات کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ مشرک ہو سکتا ہے؟ ولم یکن من المشرکین، بلکہ وہ تو شاکرا لانعمہ۔ اب اس کی یہ فرما لوں کہ یہ وجہ ہے، یعنی ان کے اندر یہ بات کیسے پیدا ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہے شاکرا لانعمہ کہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں کا۔ پیچھے آیا تھا نا، ان کو کہا تھا کہ تم اس کی طرح مت ہو جانا کہ جس عورت نے روئی کاتی ہو، کھو دیا ہو، اور پھر تم اپنے عہد کو توڑتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر یہ بنیادی صفت تھی کہ شاکر لانعمہ ہی اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اللہ نے اس کو چنا تھا۔ اجتبا، استفا کے معنی کیا آتے ہیں؟ چنندہ، چنا ہوا، اور اجتبا کے معنی آتے ہیں، اس کے معنی بھی وہی آتے ہیں، لیکن اردو میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ لیکن اجتبا جو ہے استفا سے آگے کی شکل ہے، اجتبا۔ رحمت مجتبا، نبی کی صفت مجتبا بھی ہے، یعنی چھانٹا ہوا، چنا ہوا، سلیکٹڈ۔ حالانکہ اردو میں، انگلش میں ایک ہی لفظ ہے جس کے لیے، اور عربی کا لفظ ہے استفا، لیکن اجتبا جو ہے یہ اس سے آگے کا لفظ ہے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اس کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، صراط مستقیم۔ اور وہ کیوں ان کے ساتھ میں یہ کام کیوں ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ قانت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے، حنیف ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور شاکر لانعمہ ہو گئے۔ تین صفتیں بیان کی ہیں، قانت، حنیف اور شاکر، یہ تین صفت بنائیں گے، قانت، حنیف اور شاکر۔ یہ تینوں صفتیں بڑی گہری صفت ہے۔ قانت کہتے ہیں یعنی کہ کٹ جانا، اس کی طرف فرما بردار ہو جانا، یہ آگے کا لفظ ہے، اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ فرما برداری، اطاعت گزاری، انہی کی طرف نظر رکھنا، یہ ساری باتیں۔ اور حنیف تو اس کو کہتے ہیں یعنی کہ ہو ہی جانا بالکل، یعنی کہتے ہیں نا کہ اپنا تن من دھن سب دے دیا، وہی مسئلہ حنیف کا۔ اور شاکر، اس کی طرف سے جو انعام آ رہا ہے، جیسا بھی آ رہا ہے، تھوڑا یا زیادہ، ہر حال میں شکر۔ یہ تین وہ صفت ہیں جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کا سلیکشن ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا سلیکشن، انتخاب ہوا تھا۔ اس کے بعد میں فرمایا اجتباہ، ہم نے ان کو چن لیا، یعنی ان کی صفت کی وجہ سے۔ اور یہ بڑی صفت ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہے، لیکن یہی ایک ایسے نبی ہے کہ جنہوں نے کبھی شکایت نہیں کی ہے۔ سورہ ضحیٰ اور سورہ انشراح جو ہوئی تھی رسول اکرم علیہ السلام کے اوپر، وہ آپ کی دلجوئی کے لیے آئی تھی، کیونکہ ذہن میں ایک بات آ گئی تھی ہلکی پھلکی سی، تو اس لیے کہا کہ واللیل ما ودعک ربک، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حالانکہ آپ کو غم زیادہ رہتا تھا لوگوں کی ہدایت کا، لیکن یہ ایک ایسے نبی ہے، حنیف انہی کو کہا گیا ہے۔ سارے قرآن کو پڑھتے چلے آؤ، انہی کو حنیف کہا گیا ہے۔ یہ ہو گئے تھے بالکل۔ بیٹے کا مسئلہ آیا اس کو بھی ذبح، بیوی کا مسئلہ آیا اسے بھی چھوڑ دیا، آگ کا مسئلہ آیا اس میں بھی گھس گئے، گھر کو چھوڑنے کا مسئلہ آیا اسے بھی چھوڑ دیا، باپ ماں کو بھی چھوڑ کر کے آ گئے تھے، اور اولاد سے ایک دن دور نہیں رہے ہیں، تقریباً چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بالکل 20 سال کے بعد میں ملاقات ہوئی، 20 سال کے بعد میں کہا تھا ابراہیم کو اب جاؤ دیکھنے کے اپنے بیوی بچوں کو کیا ہوا، اور جب مکہ پہنچے تو وہاں کے حالات ہی بدلے ہوئے۔ تو ایسا مسئلہ، اور جب بوڑھا باپ کسی چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو ذبح کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آدمی احساس میں بھی نہیں لے سکتا۔ بڑی قربانی تھی ان کی، اور ان کے دل میں کبھی بھی ذرہ برابر بھی یہ بات پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جی یہ کیوں، کچھ نہیں، بالکل ذہن سے صاف، جو کہہ دیا کھڑے ہو گئے۔ برابر خواب نظر آ رہا ہے تو بیٹے سے کہا کیا کرنا ہے، بیٹا بھی ایسا کہ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے سوال یہ ہے کہ بیٹے کی بڑی قربانی تھی، باپ کی بڑی قربانی تھی۔ ہم میں سے سوال آیا تھا، تو اس کا جواب یہ کہ قربانی باپ کی تھی، بیٹے کی کیا قربانی، تو مر کے ختم ہو گیا۔ وہ روزانہ دن رات اس کی محبت میں گھٹ گھٹ کر کے مرتا باپ، تو اس لیے ان کو کہا گیا حنیف، صرف انہی کا ہی لقب ملا ہے حنیف، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو ان کی وجہ سے یہ قانت ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایک تو قانت اور ایک حنیف اور ایک شاکر، یہ تین ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے ان کا سلیکشن انتخاب ہوا تھا۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ان کو چنا گیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی گئی۔
وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور فرمانے کہ ہم نے ضائع نہیں کیا ہے ان کو، ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دیا گیا ہو، بلکہ قربانی دی انہوں نے اور ہم نے قبول کر لی، اور کہہ دیا کہ وفدیناہ بذبح عظیم، قرآن کہتا ہے۔ تو ہم نے فرما رہے کہ ہم نے ان کی فی الدنیا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی جن کے بڑے درجے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ، اس لیے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تم سے وحی کر کے کہتے ہیں کہ کیا، کہ تم ابراہیم کے ملت کی اتباع کرو جو کہ یکسو تھے، حنیف تھے۔ مطلب یہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم بالکل اللہ تعالی کا ایک طرف ہو کر کے، قرآن کریم میں دیکھا ہوگا ایک جگہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے عمل ضائع ہوئے۔ بڑی دھمکیاں دی گئی ہیں، آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کئی جگہ پر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ حریص تھے، ان کے حریص تھے۔ تو جو کسی کا حریص ہوتا ہے کسی کی ہدایت کا، اس کے بچانے کا، تو اس سے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی کچھ بات مان لے، ان کی کچھ بات مان لے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سے متاثر تھے، لیکن یہ سختی تنبیہ کی جا رہی تھی۔ تو ان کو تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم آپ ایک کام کرو، ان کی اتباع کرو۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس بات کی کہ تم اتباع کرو ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی۔ ملت کہتے طریقے کو، ملت کہتے طریقے کو، چلنے کو۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ حنیف اور مشرک کہتے ہیں یعنی کہ اس کو بھی ماننا اس کو بھی ماننا، اور حنیف کہتے ہیں بس ایک ہی طرف ہو جانا۔ یہ اس کے مقابل کا لفظ ہے مشرک، اگر دیکھ لیا جائے اس صفت کے اعتبار سے، ورنہ اس کے مقابل کا لفظ مشرک مومن ہے، ماننے کے اعتبار سے مومن ہے، لیکن اگر اس اعتبار سے توجہ کے اعتبار سے تو حنیف ہے۔ وما کان من المشرکین، یہ بات جو ہے مقرر کی گئی ہے، وہ دوبارہ آئی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی، ایک گونا بھی ان کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ بالکل اللہ کی طرف کٹے ہوئے تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ صرف بنایا گیا ہے ہفتے کا دن ان لوگوں کو پر جنہوں نے اختلاف کیا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اختلاف کیا، یعنی ہوا یہ تھا کہ جمعے کا دن دیا گیا تھا، جمعے کا دن دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں جمعہ کا دن نہیں چاہیے، ہفتے کا دن انہوں نے مانگ لیا، تو اللہ نے کیا ہے کہ ان کے لیے ہفتے کا دن دے دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ ہفتے کا دن ہے۔ ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ، کہ بے شک آپ کا رب یقیناً فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فی یختلفون، فیما کانوا فی یختلفون، کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی اس طور پر کہ مطیع کو ثواب دیا جائے گا اور عاصی کو، نافرمان کو عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں سے یہ بات بیچ میں ایک بات کہہ دی گئی تھی، یعنی یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہفتے کو بابرکت اور عظیم سمجھتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ابراہیم نے ان کو دیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے خود اس کا انتخاب کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں بات کہاں سے شروع کی تھی؟ بات یہ کی تھی کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے۔ اب اس کی تفصیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ آپ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی، راستے سے مراد دین یا کوئی بھی دینی کام، الی سبیل ربک بالحکمۃ، حکمت کے ساتھ میں۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کو لے کر کے انہوں نے کہا ہے قرآن۔ حکمت جو ہے ہر وہ بات ہے کہ جس سے ماحول نہ خراب ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ میری نظر میں حکمت وہ ہے کہ جس سے ماحول خراب نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماحول کو بچانے کے لیے آدمی کوئی غلط کام کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ حکمت کہتے ہیں اس طور پر کام کرنا کہ جس سے ماحول نہ خراب ہو پائے، لوگوں کے مزاج نہ خراب ہو، کام ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی نہ ٹوٹے، یہ حکمت اسی کو کہتے ہیں۔ ماحول بھی خراب نہیں ہو رہا ہے، مزاج بھی خراب نہیں ہو رہا ہے، کام اپنا ہو گیا، حکمت اسی کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے تم کام کرو بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اور اس کے اندر جب تم بات کرو حکمت کے ساتھ میں، تو حکمت جو ہے نا یہ عمل کی چیز ہے، اور قول جو ہے یہ کہنے کی چیز ہے۔ قول موعظۃ حسنہ یہ کہنے کی، یعنی کہ حکمت کے ساتھ میں کام کرنا ہے، اور بات جو کرنی ہے موعظۃ حسنہ، بڑی پیاری باتیں کرنی، موعظت وعظ یعظ عظۃ۔ اگر یہ وعظ یعظ عظۃ اس سے ہے
वाजा यईज़ु, अगर ये ज़रबा ज़जरीबु से है यईज़ु तो इसके माने डांट डपट के नसीहत करना, लेकिन अगर ये मौइज़त है, मौइज़तुन मफ़इलतुन के वजन पर है तो अब ये इसके अंदर आते हैं यानी नसीहत का आला, यहाँ से नरमी आ जाएगी इसके अंदर। और आप बल मौइज़तिल हसनती, मौइज़त तो खुद नसीहत की चीज है, लेकिन हसना इसके साथ में ताकीद अलग ताकीद है, यानी कि बात इतनी नरम हो, मोहब्बत वाली हो, प्यार वाली हो कि जो भी सुने और एकदम फरेफ्ता हो जाए। वजादिलहुम बिल्लती, लेकिन ऐसा भी मामला हो सकता है कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जी खामी का झगड़ने लग जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसी खामी का वो अड़ने वाले हो जाते हैं। कि अगर ऐसा कोई मामला हो, तुमने हिकमत के साथ काम किया, तुमने मौजद हसना के साथ काम किया, लेकिन उसके बाद भी माहौल खराब हो गया, तो उस वक्त में क्या करो, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, तुम उनसे मुजादला तो करो, लेकिन मुजादला कहते हैं अरबी में दलील के साथ में बात करना है, दलील के साथ में कोई काम करना, लेकिन उसके अंदर भी वो तरीका हो कि जो कि अच्छा हो, जो कि अच्छा हो। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, यानी इसका कोई भी तरीका हो सकता है, दुआ करके अल्लाह ताला की तरफ या दवा करके, या जैसे भी हो सकता है। इन्न रब्बका हुवा आलिमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, बेशक आपका रब जानता है कि उसको, यानी सारी बातें अल्लाह ताला जानता है कि कौन हिदायत पर आएगा, कौन गुमराही पर आएगा, लेकिन तुम्हारा काम करने का ये है कि तुम मौज़त हसना, इस तरीके से तुम बात करो। इन्न रब्बका हुवा आलिमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलिमु बिल मुहतदीन व इन आक़बतुम, यानी कि फिर ये मामला ऐसा हुआ कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चचा थे हजरत हमजा, उनको एक तो कत्ल किया गया, और मुसला, मुसला कहते हैं हाथ पैर नाक कान सब काट देना, यानी इसके साथ में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई थी कि मैं अपने चचा की वजह से 70 आदमियों को मुसला करूंगा, यानी कि इतनी मोहब्बत थी चचा, यानी उनके लोगों। तो उसके बाद में कुरान करीम में कहा वही ना आक़बतुम फ़ाक़िबू, ये रसूल के लिए भी बात है और हर किसी के लिए बात है। अगर किसी के साथ में ऐसा कोई मामला हो जाता है, दीनी काम करते हुए किसी ने उसके साथ में ऐसा कर दिया, या दुनिया में कोई भी किसी भी सूरत में हो जाए, तो हमारे वही ना आक़बतुम, अगर कोई तुमसे अंजाम करे, अंजाम आक़बा अंजाम यानी कि बुरा, तो तुम भी अंजाम करो बिमिस्लि मा उक़िबा, उसी के मिसल जो के अंजाम किया उसने, यानी अगर उसने एक चाटा मारा है तो एक ही चाटा मार सकते हो, ऐसे नहीं कि एक चाटे की वजह से 10 को मारो। वला इन सबर तुम, लेकिन अगर तुमने सबर किया लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, तो यकीनन वो बेहतर है सबर करने वालों के लिए। लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, तो यकीनन वो बेहतर है सबर करने वालों के लिए। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही किया कि आप अपनी कसम से आपने तोड़ दिया कसम को, और आप अपनी कसम से रुक गए। वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, और आप सबर कीजिए, नहीं है आपका सबर सिवाय अल्लाह के लिए, तो आप सबर कीजिए, और सबर करना तुम्हारा अल्लाह के लिए होगा। वला तहज़न अलैहिम, और आप उनके ऊपर गमगीन मत होइए। वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और आप मत तंगी में होइए उस चीज से जो कि वो मकर कर रहे हैं। वला वस्बिर, और वला तहज़न, सबर कीजिए उनकी परेशानियों पर, और मत गमगीन हो जाइए उनके कुफ्र पर। मतलब ये है कि आप सब्र करते रहिए, आप गमगीन मत होइए। तुम्हारा सब्र करना उन लोगों की हिदायत का जरिया बन जाएगा कि जिनके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान की हरारत है, और ऐसा हुआ है। रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब्र की वजह से ये जो कातिल थे हजरत हमजा के, ये सहाबी हो गए थे। फिर आपने कसम खा ली थी, तो जब आपने कसम को तोड़ दिया तो आपके सब्र की वजह से, कि बताओ, उन्होंने अपने चचा के, वो मुसलमान हो गए थे, वो हबशी नाम था उनका, हबशी, वो सहाबी जो थे, वो फिर सहाबी हो गए थे। वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ में है जो कि बचते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं। तक़वा कहते हैं यहाँ पर, तक़वा जो है इस यानी कि बचते हैं किन चीजों से, बदला लेने से, और इन, क्योंकि बात पीछे से क्या है, इसी की चल रही थी, फ़ाक़िबू वही नाक़बतुम फ़ाक़िबू, यानी कि जो इससे बचते हैं, बदला लेने से बचते हैं, तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ में है। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और उन लोगों के साथ में है जो अच्छी तरीके से अमल करते हैं। मोहसिन यहाँ पर, मोहसिन के माने अच्छे अमल करना,
لیکن یہاں سے دعوت کا اسلوب چل رہا تھا پہلے سے. تو جو اچھی طریقے سے اچھی دعوت یہ ہے صبر کے ساتھ میں معافی کے ساتھ میں حکمت کے ساتھ. اس میں قرآن نے لکھا ہے کہ اس میں ایک تو کیا ہے معافی حکمت کے ساتھ میں، موعظت حسنہ کے ساتھ میں، صبر کے ساتھ میں اور معافی کے ساتھ میں. یہ 4 چیزیں اس کے ساتھ میں دعوت دینا یہ احسان ہے. یہ احسان کی دعوت یعنی اچھی طریقے سے دعوت دینا. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ اچھی طریقے سے کرتے ہیں، یعنی اس طور پر اطاعت بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ حکمت کے ساتھ بھی دعوت دیتے ہیں، موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. یہ 4 صفت اس کے اندر بتائی. اس طریقے سے دعوت دینا یہ احسان کا درجہ ہے. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ احسان کرتے ہیں یعنی اچھی طریقے سے دعوت دیتے ہیں.